گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین سے متعلق، شریعت کے احکام سے متعلق ہوا کرتا ہے، اور آج بھی ایک زبردست موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی کہ علم دین کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہو اور اہم مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارے اس سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے وراثت۔ وراثت کے احکام انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں اس وقت دارالفتہ اہل سنت کے ایک مدنی عالم تشریف فرما ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت خیس ہیں، ابھی وغیرہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو وراثت کے احکام سے متعلق ہماری گفتگو ہے، آئیے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ وراثت کی اہمیت سے متعلق یہ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں کہ وراثت کی کیا اہمیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت ایک اہم ترین جو ہے وہ موضوع ہے، اور اس سے متعلق قرآن پاک میں جو ہے وہ کئی آیات طیبہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر نازل فرمائی، اور ان میں وراثت کے احکام بیان کر دی۔ جی، اسلامی احکام جو ہے وہ بعض وہ ہیں کہ جن کا اجمالی طور پہ تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، صحیح، اس کی تفصیل سنت نبی علیہ الصلاۃ کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کرتا ہے اس کی وضاحت تفصیل۔ لیکن وراثت ایک ایسا اہم ترین جو ہے وہ عنوان ہے، موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، کب ملنا ہے، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر نازل فرماتی ہے۔ صحیح۔ احادیث طیبہ کی طرف اب ہم جب نظر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا، تعلم الفرائض، صحیح، فرائض علم وراثت کو کہتے ہیں، علم وراثت بھی کہلاتا ہے، علم فرائض بھی کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرائض کا علم سیکھو، وعلموہ الناس، اور لوگوں کو بھی یہ علم سکھاؤ۔ صحیح۔ پھر فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، کیونکہ یہ تمام علوم میں سے آدھا علم یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی علوم ہیں اگر ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں 2 میں، تو آدھا علم جو ہے وہ وراثت کا علم جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور اولاً جو علم کھینچ لیا جائے گا میری امت سے، اٹھا لیا جائے گا، وہ یہ وراثت کا علم ہے۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وراثت سیکھنے اور سکھانے دونوں کا حدیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح۔ تو دیگر علوم بھی سیکھنا ہر انسان پر، مسلمان پر ضرورت کے متعلق فرض ہے، ٹھیک، لیکن خاص طور پر اس علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسے سیکھو بھی اور دوسروں کو سکھاؤ بھی، اور آدھا علم قرار دیا۔ اب اس کو آدھا علم کیوں قرار دیا گیا؟ اس سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، صحیح، ایک جو ہے وہ موت سے پہلے اور ایک موت کے بعد۔ اب موت کے بعد ایک تو یہ ہے کہ انسان چلا گیا، اب اس کے اعمال نہیں ہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو اعمال کی جزا کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔
لیکن اس کے مال سے متعلق جو بعض احکام ہیں جس کے اوپر دنیا والوں نے عمل کرنا ہے وہ باقی ہیں، صحیح ہے، یا اس سے متعلق احکام جس پر دنیا والوں نے عمل کرنا ہے وہ باقی ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا زندگی کے دو پہلو ہوئے، موت سے پہلے کا اور موت کے بعد کا۔ صحیح، تو یہ علم وہ ہے جس کا تعلق مکمل موت کے بعد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ صحیح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ انسان کی زندگی کے وہ پہلو ہیں، وہ احکام ہیں جو کہ اس نے انتقال سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن وراثت یہ وہ ہے کہ جو اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے مطابق شریعت طیبہ کے مطابق جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس پر عمل کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ صحیح، تو اس اعتبار سے وراثت کی جو ہے وہ اہمیت ہے، اور وراثت کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ جو کہ شریعت کے اندر بھی، اسلام میں بھی، قانوناً بھی ہر جگہ اس کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ صحیح، آئے دن جو ہے وہ قانون کے اندر آپ دیکھیں تو ملکی قوانین کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہے وہ وراثت کے قوانین کا ہے کہ کس کو کتنی ملے گی، کیا ملے گی، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی اس کا ایک جو چیپٹر موجود ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس کے وہ قوانین جو ہے وہ خوبصورت انداز میں بیان کیے جس سے جو ہے وہ پچھلے جو باطل مذاہب ہیں ان کے اندر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان تمام کے اندر جو ظلم تھا ان تمام کو اسلام نے ختم کر دیا، اور ایک جو ہے مکمل جو ہے وہ انصاف سے بھرپور جو ہے وہ ایک نظام وراثت جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس موضوع کی جو ہے وہ خاص اہمیت ہے، اور عموماً اس موضوع کے اوپر لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انتقال کے بعد ہونا ہوتا ہے نا، تو اس لیے توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اب جیسے زندگی کے اندر ہیں تو توجہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کے مسئلے سیکھ لوں، کوئی حج پہ جانے لگتا ہے تو وہ آگے حج کے مسائل پوچھ لیتا ہے، کسی پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ جاتا ہے۔ اب چونکہ مر جانا ہے تو عمل تو بعد والوں نے کرنا ہے، پیچھے والوں نے، تو اب اس لیے جو چلا گیا اس نے پوچھا ہی نہیں صحیح، کہ میں نے آیا اس حوالے سے کیا کیا اپنے ورثاء کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی کہ میرے بعد آپ نے کرنا کیا ہے۔ صحیح، اور ویسے علم دین کی کمی ہوتی ہے تو ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہوتا ہے، تو بالآخر وہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر، مرحوم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے قبر کے اندر کہ دیکھیں میری اولاد میرے پیچھے میرے مال کے لیے جو ہے وہ اس قدر جھگڑ رہی ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کر رہی۔ اس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ قصور اس کا اپنا ہوتا ہے کہ اس نے تربیت اولاد نہیں کی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تربیت اولاد کی بھی ہو تو اولاد جو ہے وہ مال کی جو چونکہ مال اس کے اندر اہم عنصر جو ہے وہ رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے آپس میں ناچاکیوں کا شکار ہو کر اپنے والد کو یا والدہ کو یا کسی بھی اپنے جو ہے وہ مورث کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم نے جو موضوع رکھا ہے آج کا وراثت کا، یعنی ظاہر اس کا تعلق مال سے ہی ہے اور بات ہو رہی ہے مال کو تقسیم کرنے کی، تو ایسے وقت میں یہ ایسا موضوع جو ہم نے رکھا اس کی کچھ اور بھی تو موضوع ہو سکتے تھے۔ جی، ایک تو یہ کہ وراثت ایک اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ گفتگو کم ہوتی ہے۔ صحیح، ویسے جو اگر آپ یہ کہیں کہ دارالافتاء کے اندر جو پوچھے جانے والے سوالات ہوتے ہیں تو وہ شاید جو ہے وہ طلاق اور یہ برابر کے ہی ہیں، یعنی سب سے زیادہ پوچھے جانے والے یہ دو ہی سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ دو سوالات کا جو آپ اینڈ دیکھیں تو وہ جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی جھگڑے کی صورت کے اندر ہی جو ہے وہ دارالافتاء جو ہے وہ آیا جاتا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ آپ حل جو ہے وہ اس کا ارشاد فرمائیں۔ تو پہلے سے ہی اگر ہم کچھ اس سے متعلق احکام سیکھ لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہوگا کہ کس چیز کو کس انداز کے مطابق کس طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم سے کبھی کوئی رائے لیتا ہے تو ہمیں چند اس کو باتیں تو پتہ ہوں، دین سے متعلق، وراثت سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، تو ہمیں چند باتیں تو پتہ ہوں جو کہ ہم کسی کو بتا سکیں۔ دوسری بات یہ قیامت کے دن سوال یہ کیا جائے گا کہ جو مال جمع کیا اسے خرچ کہاں کیا، کس طرح خرچ کیا۔ تو اب یہ جو خرچ کس طرح کیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر خرچ کر دیا۔ جب زندگی کے اندر تو جس کو مسائل معلوم ہیں، دین کا شعور رکھتا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ میں درست جگہ پہ خرچ کروں، کسی ناجائز جگہ پر خرچ نہ کروں۔ لیکن بعد انتقال اس کا بس ہی اپنے مال پہ نہیں چلتا، اس کا مال ہی وہ نہیں رہ پاتا، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے مال کے اندر جو آگے تصرفات ہو رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی اسے خود تکلیف بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔
کہ یار یہ مال میں چھوڑ کر آ گیا تو گناہ جاریہ کا باعث بن رہا ہے میرے لیے، یہ مال چھوڑ کر آیا تو ثواب جاریہ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اب جب ہم مال جو ہے وہ طلب کرنے کے جو ہے جستجو کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں مال کو خرچ کرنے سے متعلق بھی جو ہے وہ صحیح احکام سیکھنے چاہیے۔ اور ویسے بھی مسلمان کو جو ہے وہ مال سے دلی طور پہ محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسلمان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مال کیا ہے جس کے لیے وراثت کے جھگڑے ہوں اور جس کے لیے جو ہے وہ ہم وراثت کی باتیں کریں، تو وہ اپنے وراثت کے احکام اپنی جگہ، لیکن حقیقتاً جو مسلمان وارث ہے وہ تو جنت کا وارث ہے۔ صحیح۔ تو اب جنت کا وارث بننے کے لیے ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تاکہ ہم اس جنت کے وارث بن سکیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی نے اس کی بڑی اچھی وضاحت ہمیں عطا فرمائی کہ اصل یہ ہے کہ مال کمانے کی جستجو ہے، شب و روز مال کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی مال کل قیامت کے دن اس سے متعلق ہم سے سوال ہوگا کہ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ تو اپنی اسی زندگی کے اندر ہم اس مال کے احکام سیکھ لیں۔ یہی مال اگر صحیح طرح استعمال کر لیا جائے، شریعت کے احکام کے مطابق اس مال کو استعمال کر لیا جائے، تو یہی مال بعض صورتوں میں جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مال کے احکام سیکھنے کے حوالے سے ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اب جیسے وراثت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو وراثت کے احکام کے اندر کچھ مخصوص الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ترکہ، وارث، مورث، دین، اور بھی اس سے متعلق الفاظ ہیں۔ تو اگر تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلے میں شامل ہیں اور جن کی یہ بھی نیت ہے کہ ہم یہ سلسلہ مستقل دیکھیں گے، تو ان الفاظ کی وضاحت ہو جائے گی تو انشاءاللہ سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ الفاظ چونکہ اصطلاحات ہیں، جی، فقہی اصطلاحات ہیں، تو ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ان اصطلاحات کو جو ہے وہ آسان انداز کے اندر جو ہے وہ سمجھانے کی یا ان کی جو ہے وہ مزید ڈیٹیل کے اندر وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات کبھی کوئی عبارت پڑھتے ہوئے یا کوئی گفتگو کے اندر ایسے بھی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو اب جو ہے وہ سننے والے پریشان ہو سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ بیچ کے پوری بات تو سمجھ آ گئی، یہ بیچ کا لفظ سمجھ نہیں آیا۔ تو دیکھیں اس میں جیسے ایک تو ہے میت سے مراد جو ہے وہ مردہ ہے کہ جس کی جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے، جس کا مال جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ مال ترکہ جو ہے وہ کہلاتا ہے جو کہ اس شخص کی ملکیت تھا اور وہ اپنی ملکیت میں ہی باقی رکھتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ صحیح۔ وہ مال ترکہ جو ہے وہ صرف اور صرف جائیداد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جائیداد ان معنوں میں کہ جائیداد کو عموماً ہمارے ہاں غیر منقولہ جائیداد یعنی پراپرٹی یا گھر وغیرہ جو ہے وہ اس کو جائیداد کہا جاتا ہے، لیکن مال چونکہ ہر قسم کا مال ہے، وہ چاہے جو ہے وہ جائیداد غیر منقولہ کی صورت میں ہو، پراپرٹی ہو، گھر ہو، فیکٹری ہو، کچھ ہو، یا منقولہ کی صورت میں ہو، جیسے جو ہے وہ کیش ہے، پرائز بانڈ ہے، یا اس کے علاوہ گھر کے سامان ہیں۔ صحیح۔ تو اب گھر کا سامان ہے، ایون کہ اس میت کا لباس ہے، اس کی چپل ہے، اس کا پین ہے، اس کا امامہ ہے، جو بھی چیز اس کی ملکیت میں ہے وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ ترکے میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب عموماً اگر ہم مال کے اعتبار سے گفتگو کریں تو زکوٰۃ کے الگ مال ہیں، زکوٰۃ کپڑوں پہ لازم نہیں ہوتی جو کپڑے آپ پہنتے ہیں، اور جو اسی طریقے سے جو گھر آپ رہائش کے لیے آپ کا گھر ہے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ لیکن ترکے میں جب تقسیم کی باری آتی ہے تو ہر قسم کا مال جو کہ میت کی ملک تھا اس میں ترکہ تقسیم ہوگا، چاہے وہ میت کی جو ہے وہ چرپائی ہی کیوں نہ ہو، صحیح، چٹائی کیوں نہ ہو، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوئی، جی بالکل، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ سوئی سے لے کے جو ہے وہ دنیا جہان کی ہر چیز جو بھی اس کی ملکیت ہے وہ کہلاتا ہے ترکہ۔ مال ترکہ بھی اسے کہتے ہیں اور ترکہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہی جو ہے وہ تقسیم ہونی تھی، اس مال کی تقسیم ہونی ہوتی کہ یہ مال کس کو کتنا ملے گا۔ اگر اس حوالے سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے اسلاف کے واقعات میں سے کچھ ایک آدھ اگر واقعہ آپ بیان کریں کہ ہمارے اسلاف کی سیرت کیا بتاتی ہے کہ ان کے اپنے ظاہری وصال سے پہلے یا کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کیا احتیاطیں کی مال کے حوالے سے؟ مال ترکہ چونکہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو اب اس صورت کے اندر ملکیت تبدیل ہو گئی۔ صحیح، یعنی شریعت میں ملک تبدیل ہونے کی
کئی صورتیں ہوتی ہیں، خرید و فروخت کی، میں نے آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ خریدی، صحیح، تو اب وہ چیز پہلے آپ کی ملک تھی، اب خریدنے کے ذریعے میرے پاس آ گئی. صحیح، آپ نے مجھے کوئی چیز گفٹ کی تو وہ چیز میری ملک میں آ گئی. صحیح، تو اور کئی جو ہے وہ عقود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ آدمی کی ملک تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اختیاری عقود ہیں صحیح. کہ ہم آپس میں جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ ملک کی تبدیلی کا تبادلہ کرتے ہیں. صحیح، لیکن وراثت میں ملک کی تبدیلی اضطراری طور پر ہوتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے اندر ہماری عمل کا جو ہے وہ یا ہماری رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اب اس کے اندر جب ملک تبدیل ہوتی ہے، وہ مرنے والے کی سانس بند ہوئی اور ملک تبدیل ہو گئی. چنانچہ اس سے متعلق بزرگان دین علیہم الرحمہ کے جو ہے واقعات ملتے ہیں. ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایک شخص کے پاس بوقت انتقال موجود تھے، چراغ جل رہا تھا. صحیح، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا آپ نے چراغ بجھا دیا. جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے چراغ بجھا دیا؟ فرمایا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس وقت تک اس کا چراغ تھا. صحیح ہے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو اب اس چراغ کے تیل میں، بتی میں، ہر چیز کے اندر ورثاء کا حق متعلق ہو گیا. اللہ اکبر. یہ چراغ اور اس کا تیل ورثاء کی ملکیت پہ تبدیل ہو گیا، تو لہٰذا اب میں نے ان کی اجازت کے بغیر اس سے نفع نہ اٹھانا چاہیے. اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس بات کا علم تھا، وہ یہ باتیں جانتے تھے کہ ان تمام معاملات کے اندر ہمیں احتیاط کی حاجت ہے. صحیح. دوسرے کے مال سے بچتے تھے، دوسرے کے مال کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھا کرتے تھے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ فی زمانہ جہالت کا دورہ ہے اور علم دین سے دوری ہے، یعنی جیسے ہی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب ہم اس کی میت میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے گھر پہ جاتے ہیں تو کھانے پینے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات دیکھے جا رہے ہیں. ہمارے اسلاف کو ان تمام باتوں کا علم ہوا کرتا تھا، یعنی ابتداً وہ علم سیکھتے تھے، جبھی تو ایک دم جب کسی کا انتقال ہوا تو فوراً دوسرے کے مال سے متعلق جو ہے نا وہ نظریہ ہی ہمارا تبدیل ہو گیا کہ مال مفت دل بے رحم والی جو ہے وہ حال ہے. تو اب یعنی کہ کسی کا انتقال ہوا ہے تو اب ایصال ثواب، فاتحہ، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. بزرگان دین اس پر عمل پیرا جو ہے وہ بالکل تھے، یقیناً تھے، لیکن اپنے مال سے کسی اور کے مال سے زبردستی تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اور بالخصوص معاملات وہاں زیادہ جو ہے وہ حساس ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ورثاء کے اندر نابالغ یتیم بھی موجود ہو، کہ اب اگر بالغ ورثاء ہیں صرف سارے کے سارے تو ان کی رضامندی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے، ان کی رضامندی سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن نابالغ ہیں تو نہ ان سے رضامندی لے سکتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں. صحیح. یہ تو اس حوالے سے اگر کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر جب کسی کا انتقال ہوا اس کے ورثاء کے اندر بالغ بھی ہیں، نابالغ بھی ہیں، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یتیم بھی ہیں، یتیم کہیں گے ہم؟ جی تو والد کا انتقال ہوگا تو یتیم کہلائیں گے. یتیم اگر ہیں تو کیا اس کے اندر کیا ہلاکت خیزیاں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں مال یتیم سے متعلق تو خاص احتیاط کا حکم ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جو ہے وہ جہنم میں پہنچیں گے. اللہ. حدیث مبارکہ میں بھی جو ہے وہ سخت وعیدات جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئیں یتیم کا مال کھانے پر. تو مال یتیم کھانا، اس کو یعنی ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ مال یتیم کھانا یہ ہے کہ میں کسی سے یتیم سے یہ مال چھین کر کھا جاؤں. صحیح. لیکن یتیم کے جو ہے وہ تحفے تحائف وصول کیے جاتے ہیں، یتیم کے مال سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، یتیم کے مال سے جو ہے وہ سویم 40ویں کے جو ہے وہ کھانے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے اندر یہ جو یتیم کا مال خرچ ہو رہا ہے اس کے کھانے سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے. اور اس میں صرف یہی سمجھنا کہ جو ہے وہ جس نے مال چھین لیا، قبضہ کر لیا، وہی مال یتیم کھا رہا ہے، بقیہ نہیں کھا رہے، ایسا نہیں. بڑا بھائی ہے، اس کے چھوٹے بھائی ہیں، نابالغ ہیں، وہ تو گھر کے اندر کھانا پینا ہو رہا ہے اور والد کا یہ مال تھا، تو اس میں چھیننے والی صورت کہاں پائی جا رہی ہے؟ اس میں چھیننے والی نہیں ہے. یعنی جب بڑا بھائی ہے، ایک مشترکہ جو ہے وہ رہ رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک جو گھر کے جو ہے وہ ضروری اخراجات ہیں بچوں کے اوپر، ان کے کھانے پینے کے اعتبار سے متوسط طور پر، درمیانے طور پر جو خرچ کر رہا ہے ان کے اوپر ہی اخراجات کر رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں. صحیح. لیکن یہ کہ اب اس نے تحفہ دینا ہے،
شادیوں کے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی والد صاحب نے دیا تھا تو اب اس فیملی نے دینا ہے، اس فیملی کا اتارنا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ مشترکہ مال میں سے جو ہے وہ ان تحائف کا جو ہے وہ تبادلہ کرے۔ صحیح۔ اسی طرح سویم ہو گیا، یا جو ہے وہ میت کے دن جو ہے وہ ایصال ثواب ہو گیا، یا جو ہے وہ 40ویں کی فاتحہ ہو گئی، 10ویں 20ویں کی فاتحہ ہو گئی، ان کے اندر جو ہے وہ مال یتیم کو جو ہے وہ شامل کرنا یا اس سے خرچ کرنا، یہ مال یتیم کا جو ہے وہ کھانا ہی قرار پوچھ لیں پائے گا۔ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں، یتیم سے پوچھیں گے تو وہ تو اجازت دے ہی دے گا، لیکن یہ کہ یہاں پر شریعت نے یتیم کی اجازت کو معتبر ہی نہیں مانا، یعنی وہ اہل یتیم نہیں ہے اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے نا کہ وہ کسی چیز کی اجازت دے۔ تو یتیم کو تو جو ہے وہ یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم جو ہے وہ ورثاء کو دیا گیا، وصی جو اوصیاء ہیں وصی ہیں ان کو دیا گیا۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مال یتیم کھا رہا ہے تو یہ دوسرا اسے اس چیز سے روکے۔ صحیح، کہ یہاں پہ مال یتیم کی حفاظت جو ہے جب وہ شخص نہیں کر رہا جو اس کی حفاظت پر مامور ہے تو اس سے روکا بھی جائے گا، بلکہ اس سے وہ حفاظت بھی واپس لی جائے گی۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا باپ اپنے پہ زمین منتقل کرا سکتا ہے؟ بیٹیاں بھی موجود ہوں، بیٹیوں کو چھوڑ کر بیٹوں کے نام کرا سکتا ہے؟ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں، جی مزید۔ جی میں تاریل سے بات کر رہا ہوں۔ وراثت کے لحاظ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم وراثت لکھتے ہیں اور اس پہ عمل نہ کیا جائے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ عرض کرتے ہیں، زمین ہے، باپ نے بیٹوں کو وہ زمین دے دی اپنی زندگی میں، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یا اس کا الٹ بھی ہم اگر بنانا چاہیں تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، زندگی کے اندر جو ہے وہ وراثت کی جو تقسیم کی جاتی ہے، چونکہ دراصل تو زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے۔ صحیح ہے۔ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے زندگی کے بعد، صحیح ہے۔ اور اس کے اندر کسی کا پھر اختیار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے قرآن میں حصے بیان کر دیے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، وہ اس کو اتنا ہی ملے گا۔ صحیح۔ اگر باپ بھی کہہ کے چلا جائے کہ فلاں بیٹے کو کم دینا یا فلاں کو زیادہ دینا تو اس کی یہ وصیت بھی نہیں مانی جاتی۔ صحیح ہے۔ تو جو احکام بیان کر دیے گئے، حصے بیان کر دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حصے بیان کرنے کے بعد، فریضۃ من اللہ، صحیح، کہ اللہ کی طرف سے یہ حصے مقرر کر۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے ورثاء میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ مند ہے، کون تمہیں نفع پہنچائے گا۔ تو اللہ جانتا ہے نا بے شک، کہ جس اولاد کو میں فرما بردار سمجھ رہا ہوں، آیا یہ میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ میرے لیے ذریعہ نجات بنے گی یا ذریعہ ہلاکت بنے گی۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہیں، جو وراثت کے حصے ہیں، جو کہ بعد انتقال جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر زندگی کے اندر ہی کوئی تقسیم کرنا چاہے تو اس میں شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے، جو ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مال اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں سے جتنا مال اپنے لیے رکھنا چاہے رکھ لے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ میں اتنا رکھوں یا اتنا رکھوں۔ اسی طریقے سے اگر اپنی زوجہ کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اسے دے دے، کسی اور کو دینا چاہتا ہے، وصیت کے طور پر دینا چاہتا ہے تو اسے دے دے، لیکن جو مال وہ تقسیم کر رہا ہے اپنی اولاد کے مابین، تو اب بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کرے۔ صحیح۔ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے انتقال کے بعد تو اس میں بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن جب انتقال سے پہلے تقسیم یہ شخص خود کر رہا ہے تو اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر تقسیم کریں۔ یہ تو حکم ہے کہ دونوں کو دیں اور برابر برابر دیں۔ صحیح۔ اور ایک یہ کہ کسی کو دینا اور دوسرے کو جو ہے وہ محروم کر دینا، صحیح، تو یہ تو ظلم ہے، اس کی جو ہے وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے، کرنے والا گناہگار ہوگا۔ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ بنت رواحہ نے میرے والد جو ہے وہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے نعمان کو آپ کوئی مال ہبہ کر دیں، گفٹ کر دیں زندگی کے اندر ہی۔ فرماتے کہ والد نے جو ہے وہ سن لیا، لیکن 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد پھر انہیں یاد آیا
صحیح. اور انہوں نے اب کہا کہ بنت رواحہ میں تمہارے بیٹے نعمان کو اتنے جو ہے وہ مال دے رہا ہوں. صحیح. تو اب بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو آپ یہ مال دے رہے ہیں میرے بیٹے کو، اس پر آپ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں، پھر میں مانوں گی. صحیح. تو اب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت نعمان کو جو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں 9 عمر لڑکا تھا، ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اس کی ماں بنت رواحہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو اتنا مال دے رہا ہوں اور آپ کو اس پر گواہ بنا لوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولادیں ہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کیا انہیں بھی جو ہے وہ مال دیا ہے؟ صحیح. فرمایا نہیں. تو فرمایا کہ پھر مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اللہ. ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس پر مجھے گواہ نہ بناؤ بلکہ کسی اور کو گواہ بناؤ، صحیح. میں جو ہے وہ ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. صحیح. ایک اور روایت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اسی کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک برابری سے کرے، یعنی ساری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک برابر کرے، خدمت برابر کرے، تو پھر تمہیں بھی ان کو دینے میں برابری کرنی چاہیے. صحیح. سبحان اللہ. تو یہ اتنے پیارے جو ہے وہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص ہم میں سے یہ کوئی نہیں چاہتا کہ جناب بیٹیاں میری کم خدمت کریں، بیٹے زیادہ خدمت کریں. جب لوگ آ کے روتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اولاد نے چھوڑ دیا ہے، بیٹے نے بھی چھوڑ دیا ہے، بیٹی بھی جو پلٹ کے پوچھتی نہیں ہے، کبھی آتی نہیں ہے، سال میں بھی آ کے نہیں ملتی. تو بات یہ کہ ہم اپنی اولاد سے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی، ہر ایک سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کریں، ہماری بات مانیں، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. تو جب ہم اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے درمیان انصاف کرتے ہوئے جب تقسیم کریں تو برابری کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے. ورنہ یہی چیزیں، یعنی ایک تو مکمل طور پہ جو محروم کر دینا، ناجائز و گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اولاد اور والدین کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا، تقسیم میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ برابری کی جائے، تو کیا باپ اگر اس کی اولاد ہیں، اس کے کئی لڑکے ہیں اور ان لڑکوں میں کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، اس طرح کی اگر اولاد ہو تو اس میں کیا وہ کچھ تقسیم میں کر سکتا ہے؟ اس میں بالکل ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہے یا جو ہے وہ معذور ہے، کوئی اولاد اپاہج ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ مال دیتا ہے تو بالکل دے سکتا ہے. لیکن کسی کو محروم نہ کرے، دے سب کو. اور سب سے اولا اور بہتر یہ ہے کہ برابر برابر دے. جب سب برابر ہیں تو سب کو برابر دے. ہاں، کسی میں دینی فضیلت ہے کہ وہ عالم دین ہے، اپنے علم میں مصروف ہے، علم پھیلانے میں مصروف ہے، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ مال دے دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بچہ ہے جو کہ دماغی اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہے یا اپاہج ہے، مال نہیں کما سکتا، اگلی زندگی کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے باپ زیادہ جو ہے وہ حصہ دیتا ہے، تو بالکل دے سکتا ہے. اس صورت کے اندر گناہ گار نہیں ہے. تو اب اس چیز کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر تقسیم جب کریں تو برابر برابر تقسیم کریں، تاکہ والدین کی محبت بھی تقسیم نہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ برابر رہے. اولاد کی محبت جو کہ والدین کے لیے ہے اس میں بھی فرق نہ آئے، وہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے. ہماری کالر جو زمین کے حوالے سے جنہوں نے سوال کیا تھا وراثت کا، امید ہے کہ ان کو جواب اس کا مل گیا. دوسرے کالر تھے ہمارے، وراثت لکھ کر دی لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ وراثت لکھ کر دی، دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی والد نے جو ہے وہ زندگی کے اندر لکھ دی کہ اس بیٹے کو اتنا، اس بیٹے کو اتنا، اس بیٹے کو اتنا. اگر تو والد نے وہی لکھا جو کہ شریعت کے مطابق ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا گویا کہ شریعت، یعنی شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے. والد نے تو بتا دیا کہ بیٹا قرآن کے مطابق جو ہے وہ تمہارے یہ حصے بنیں گے، اس کے مطابق تقسیم کر لینا. اور ایک یہ ہے کہ والد نے اپنی مرضی سے لکھ دی کہ بھئی فلاں کو اتنا ہے، فلاں کو اتنے، جو قرآن پاک کے بیان کردہ حصے ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ حصے لکھے، تو والد کا یہ لکھنا وصیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے.
تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور جو وصیت کی اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے وصیت پر عمل کرنے کی، وہ یہ کہ تمام ورثاء بالغ ہوں اور وہ سب بخوشی اجازت دے دیں صحیح کہ آپ جو ہے وہ جو والد صاحب نے جس کے جتنے حصے کی وصیت کی ہے وہ اتنا ہی لے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ جائز ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر ورثاء اجازت نہیں دیتے تو اس صورت میں ورثاء پہ کوئی کلام نہیں ہوگا کہ تم والد کے نافرمان ہو رہے ہو، یا اس طرح کی کوئی بات ورثاء کے اوپر لازم نہیں آ سکتی۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ جناب دارالفتہ سے کسی مفتی صاحب سے جو ہے وراثت کا فتویٰ حاصل کیا کہ ہم تقسیم کس طرح کریں، تو اب اس کے مطابق تقسیم نہ کرنا، صحیح، تو یہ تو قرآن حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ اگر اس کے اگینسٹ جائیں گے کہ جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے جو ہے وہ دوسرا حصہ اس کو دیں گے، زیادہ دیں گے یا کم دیں گے، کسی کو حصہ کم دیں گے یا کسی کو جو ہے وہ زیادہ دیں گے، تو یہ لازمی سی بات ہے گناہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور ظلم ہے۔ اور ظلم سے متعلق جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا، زمین سے متعلق خاص طور پہ، اور عموماً یہ جو ہمارے ہاں وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، دیگر بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر عموماً زمین کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، تو اس میں فرمایا کہ ایک بالشت بھی زمین اگر کسی نے کسی کی لے لی تو 7 آسمان و زمین جو ہے وہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ اللہ، تو اس قدر جو ہے وہ سخت وعیدیں ہیں۔ تو ایک تھوڑا سا مال جو ہے وہ دنیا کے اندر لے کر ہم کتنا جو ہے وہ اس سے کما لیں گے اور کتنا اس کو خرچ کر لیں گے، یہیں سب کچھ رہ جانا ہے، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں، اور اس کے مطابق جلد از جلد جو ہے وراثت کو تقسیم کریں۔ صحیح۔ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے مال کو اپنے لیے جو ہے وہ زہر ہی سمجھے اور اس سے بچے، اور اس کا مال اسے فوری طور پر ادا کرے۔ موضوع سے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی، اصطلاحات آپ بیان کر رہے تھے، اس کی تعریفات، ترکہ، وارث وغیرہ، تو اگر اس پر کچھ۔ ترکے کا ہم نے بیان کر دیا۔ وارث جو کہ بوقت انتقال، میت کے انتقال کے وقت جو اس کے ورثاء میں، رشتہ داروں میں جو اس کے زندہ ہیں وہ وارث بنتے ہیں، اور اب ان میں سے کون وارث بنے گا اس کی ایک مکمل تفصیل ہے کہ کب کون وارث بنے گا اور کب کون وارث نہیں بنے گا۔ لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ وارث ہونے نہ ہونے کا دار و مدار یہ ہے کہ میت کے انتقال کے وقت وہ وارث زندہ ہو، صحیح، تو وہ وارث بنے گا۔ اگر اس کا انتقال جو ہے وہ میت سے پہلے ہو گیا تو اب اس کو مثال دے کر کچھ سمجھا۔ مثال یہ کہ جو ہے وہ جیسے والد کا جو ہے وہ انتقال ہوا اور بیٹا زندہ ہے، صحیح، تو اب یہ بیٹا وارث ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہو گیا، صحیح، تو اب ویسے تو اولاد تو ہے اس کی، صحیح، اور ورثاء کے اندر جو ہے وہ اولاد شمار بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے کتنے بیٹے تھے، کہ میرے بیٹے 6 تھے، اب کتنے، اب 5 ہیں، تو ایک کا انتقال کب ہوا، وہ تو پہلے ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے جس کا انتقال پہلے ہو جائے گا، والد سے پہلے ہو جائے گا، اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گا، کہ بوقت انتقال جب وہ زندہ نہیں تھا تو وہ وارث قرار نہیں پائے گا۔ صحیح۔ مزید وضاحت۔ مورث سے مراد میت ہوتی ہے کہ جس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، اور وصی جو کہ جس کو وصیت کی جاتی ہے، وصیت پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ میری طرف سے یہ وصیت ہے، آپ اس پر جو ہے وہ وصیت پہ عمل کروا دیے گا، تو یہ جو ہے وہ وصی ہوتا ہے۔ موصی لہو ہوتا ہے کہ جس کے لیے وصیت کی گئی، کسی نے وصیت کی کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ 10,000 روپے دے دینا، تو اب یہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے یہ موصی لہو ہے کہ اس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ دین جو ہے وہ قرض ہے، وہ چاہے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ کسی بھی طرح کا قرض ہو تو وہ دین شمار ہوتا ہے۔ اور وراثت کے معاملات کے اندر جو دین سے متعلق گفتگو کرتے ہیں وہ دین جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ ایک دین جو ہے وہ زکوٰۃ والا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کے اوپر وہ دین ہے، لیکن وراثت میں جب دین کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ دین جو کہ بندوں کا کسی کا دینا ہے۔ صحیح۔ مدی چینل کے ناظرین، جو ابھی اصطلاحات بیان کی گئیں، جس کی تعریفات بیان کی گئیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا بار بار استعمال آئے گا بھی دوران گفتگو، تو ابتداً اس لیے بیان کر دی گئی ہیں تاکہ اگر دوران گفتگو آپ یہ لفظ سنیں گے تو ظاہر اس وقت وضاحت نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر ابھی آپ کے پاس ڈائری ہے، قلم ہے، اور اگر آپ نے لکھ لیا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو آگے گفتگو جیسے ابھی ہوگی یا آئندہ سلسلے میں ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ کچھ کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام یوسف خان
میں انڈیا تھام گجرات سے بول رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت موضوع وراثت کے احکام میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک لڑکا اور 4 لڑکیاں ہیں اور صرف لڑکیوں کو سبھی چیزیں دے دی جائے تو کیا یہ مناسب ہے؟ جی کے جی یعنی کہ اماں ابا کے جی کے جی سبھی چیزیں لڑکیوں کو دیا جائے اور لڑکے کو کچھ بھی نہ دیا جائے تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس کے لیے برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے اور اچھے مضمون پھول پیش کریے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی انڈیا سے آپ ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی کال کو آج ہی شامل سلسلہ کر لیا گیا. بہت پیارا آپ نے سوال کیا، جواب انشاءاللہ بھی عرض کرتے ہیں. جی مزید. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہاں پر خاص کر دیہاتوں میں اکثر مقامات پہ کوئی فوت ہو جائے کوئی گھر کا سربراہ تو کل خوانی کی جاتی ہے. اب کل خوانی میں ورثہ میں ایسے نابالغ بچے بھی چھوڑے ہوتے ہیں اور اس کنڈیشن میں کل خوانی میں شرکت کرنا اور وہاں پر طعام وغیرہ کا نظام ہوتا ہے اور طعام وغیرہ اگر حالیہ جائے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ انشاءاللہ سوجل عرض کرتے ہیں. انڈیا سے ہمارے یوسف بھائی تھے. ایک لڑکا ہے 4 لڑکیاں ہیں. لڑکے کو محروم کر دیا، لڑکیوں کو مال دے دیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ محروم کرنے سے کے حوالے سے جیسے ہم نے بیان کیا کہ محروم کسی کو بھی کریں، کسی بھی وارث کو محروم کریں گے تو یہ گناہ ہے، چاہے وہ محروم ہونے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو. کسی کو بھی محروم کریں گے، یعنی عموماً چونکہ محروم لڑکیوں کو کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کی مثال دی تھی، لیکن اگر کوئی لڑکے کو بھی محروم کرتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ گناہگار ہوگا. لڑکے کو بھی حصہ دے، لڑکی کو بھی حصہ دے، اور بہتر یہ ہے کہ برابر برابر حصہ دے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگ کر دیتے ہیں، لفظ آگ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ پھر آگ سے مراد عوام کی یہی ہوتی ہے کہ اب یہ ہر طرح کی مال سے دیگر معاملات سے محروم. تو اس حوالے سے فرمائیے. آگ جو ہے وہ کرنا یہ رائج ہے اور قانوناً بھی جو ہے وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو آگ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آگ کون ہوتا ہے اور کس کو جو ہے وہ آگ کرنے کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وراثت یہ ایک ایسا مال ہے اور ایک ایسا حق ہے جو کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا ہے کہ یہ رضامندی کے ساتھ اس میں ملکیت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ زبردستی آپ کے پاس آتا ہی آتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب جو شخص بعد میں اپنے مال سے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس کو محروم کر دیں، تو یہ کہ اس وقت وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے. صحیح. اس وقت تو وہ آپ کا مال ہی نہیں. جب آپ انتقال کر گئے تو وہ تو ملکیت تبدیل ہو گئی. اور ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو ابھی اگر آپ خرچ کر دیں مال تو ایک الگ بات ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی وہ مال اگر موجود ہے تو اس صورت کے اندر وہ آپ کا ہے. بعد انتقال اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کو نہ دیں، تو فلاں کو نہ دیں یعنی وراثت میں تو ملکیت آ گئی نا. صحیح ہے. اب تو وہ دینا نہ دینا وہ تو ایک حصی طور کے اوپر دینے کا تعلق ہے، لیکن ملکیت تو اپنی موجود ہے، اس کا استحقاق تو موجود ہے. اس استحقاق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو یہ کہہ دے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، صحیح ہے، کہہ تو دیتا ہے لیکن اپنے بیٹے ہونے سے نکال نہیں سکتا. بھئی باپ ہے، اس کے نطفے سے ہے. تو اب جس طرح اپنے بیٹے ہونے سے نہیں نکال سکتا کہ اس کی پشت سے ہے، اس کی جو ہے وہ نسل ہے، تو کوئی اپنی نسل سے کس طرح کسی کو خارج کر سکتا. اسی طریقے سے وراثت سے بھی آپ کسی کو خارج نہیں کر سکتے کہ بعد انتقال اس کو جو ہے وہ نہیں ملے گا. اصل میں عاق جو ہے وہ ہے عقوق سے، عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے نافرمان. تو جو نافرمان ہے والدین کا تو وہ تو ویسے ہی نافرمان ہے اور عاق ہے. اور حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد گناہوں میں شمار کیا گیا، کبیرہ گناہوں کے اندر. اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اب والدین کی نافرمانی 2 طرح کی ہو سکتی. ایک یہ کہ والدین جو ہے وہ حکم ہی ناجائز کام کا دے رہے ہیں اور یہ شخص ان کی نافرمانی کر کے اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو یہ نافرمانی نہیں ہے. صحیح. یہ در حقیقت نافرمانی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اولاً اس کی اطاعت لازم ہے، اس کے بعد پھر مخلوق میں دیگر افراد کی اطاعت لازم ہے. تو اب ایک کام کا حکم اللہ دے رہا ہے اور اسی کام سے والدین منع کر رہے ہیں تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ عام کاموں میں کی جائے، شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے، ان کاموں میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ بعض بے باک جو ہے وہ نافرمانی تو کجا گستاخی کرتے ہیں.
تو نافرمانی والدین تو کبیرہ گناہوں میں ہے، لعنت کا سبب ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ایمان پر خاتمے سے محرومی کا سبب ہے اللہ اکبر۔ والدین کی نافرمانی۔ تو جو شخص جو اولاد نافرمان ہے تو اسے اتنی ساری وعیدات اور اس قدر اس کو نقصانات تو ویسے ہی مل رہے ہیں۔ صحیح۔ مالی نقصان اس کا کیا بگاڑ لے گا، مال تو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جو حقیقتاً نافرمان ہے تو وہ رب کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے، کبیرہ گناہوں میں جا پڑ رہا ہے، آخرت کے اندر جو ہے وہ عذابات کا سلسلہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس کو تو اولاً جو کہ نافرمان اولاد ہے اس کو تو والدین کو راضی کرنا چاہیے، چاہے مال ملے یا نہ ملے، یعنی والدین اگرچہ آگ کر بھی دیں تو اس کو تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کو معافی کر کے ان کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ جتنی بھی بات ہے کہ اولاد کی نافرمانی، اولاد کا یہ ہے اولاد کا عمل، صحیح۔ والدین کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ اگر اولاد نے شریعت کی نافرمانی کی، والدین کی نافرمانی کی تو وہ تو گناہ گار ہوا۔ اب اگر والدین بھی شریعت کی نافرمانی کریں گے تو پھر برابر ہو گئی دونوں طرفی بات، کہ اس نے بھی رب کی نافرمانی کی، انہوں نے بھی رب کی نافرمانی۔ تو اس نے رب کی نافرمانی کی تو یہ تو اپنی جگہ گناہ گار ہوا، آپ رب کی نافرمانی نہ کریں، آپ کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں، اس کے لیے یہی ساری چیزیں بہت ہیں۔ صحیح۔ تو اس کو جو عموماً جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آگ کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگرچہ والدین آگ کر دیں اس کے باوجود وہ شخص والدین کا وارث رہے گا اور بعد انتقال اسے حصہ دیا جائے گا، بعد انتقال جو حصہ نہیں دے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور والدین اگر اس طرح کی کوئی اپنی وصیت لکھ چکے ہیں یا اس طرح کا کوئی عاق نامہ بنا چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے حصہ نہیں ملے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو اس پہ والدین کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اس کی غلطیاں اس کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کیوں تباہ کریں۔ تو اگر کسی نے بھی اس طرح اپنے کسی بھی بیٹے یا بیٹی سے متعلق کوئی بھی اس طرح کی چیز بنائی ہے تو اس کو ختم کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک۔ تو میرے اس عمل سے چونکہ رب تعالیٰ ناراض ہوگا، میرے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، لہذا میں اس کو ختم کروں، صحیح، ورنہ پھر میں نافرمان شمار ہو جاؤں گا رب تعالیٰ کا۔ بیٹے کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیوں نافرمان جو ہے وہ رب کا بناؤں؟ تو اس چیز کو ختم کر دیں۔ مال و دولت تو جو ہے وہ ایک فانی چیز ہے، ختم ہو جانی ہے، اور یہ تو تھا والدین کے لیے، لیکن اولاد کو سوچنا چاہیے اپنی جگہ۔ یہ چیز کثرت سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر بے راہ روی جو ہے وہ بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ والدین کے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس قدر سخت وعید کے بوقت انتقال جو ہے وہ انسان کو ایمان نہ ملے، اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے۔ تو والدین کی جائز کاموں کے اندر اطاعت کریں، والدین کو خوش رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا، تو والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اولاد والدین کی نافرمانی کریں، اور والدین رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اسلام اور شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے آگ جیسا کوئی بھی عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے آپ کو رب کا نافرمان نہ بنائیں، بلکہ رب تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے جو ہے وہ جس کا جو حصہ ہے وہ اسے دے دیں۔ ٹھیک۔ دیہات بالخصوص دیہات ہیں اور بالعموم شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے، کل خانی کے اندر جو نابالغ کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کل خانی کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت میت کا کھانا، دعوت میت کا کھانا جائز ہی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ اپنے مال سے کریں، ورثہ میں سے بالغ ورثہ اپنے مال سے کریں، یا کوئی دوسرے دوست احباب میں سے کوئی جو ہے وہ کریں۔ تو چونکہ یہ موقع جو ہے وہ غمی کا موقع ہے، خوشی اور سرور کا موقع نہیں ہے کہ اس میں دعوت کا اہتمام کیا جائے، تو یہ جو چیز رائج ہے یہ ویسے ہی ناجائز ہے، اس سے بچنا بہر صورت لازم ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ فاتحہ کرنا، غریبوں کے اندر صدقہ و خیرات کرنا، تو وہ جائز ہے، صدقہ و خیرات کرنا ایصال ثواب کے لیے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن اس میں بھی بالغ وارث اپنا مال خرچ کرے یا جو ہے وہ دیگر بالغ ورثہ کی اجازت سے ان کا مال خرچ کرے۔ اگر نابالغ کا مال خرچ کرے گا تو اس صورت کے اندر گناہ گار ہوگا، اور نابالغ کے مال میں نابالغ کو اتنا مال جو اس کا خرچ کیا وہ تاوان بھی دینا ہوگا۔
اب اگر مجھے یہ بات معلوم ہے، کوئی غریب ہے، اس کو بلایا ہے کہ یا اس کے گھر پہ کھانا بھجوایا ہے کہ جو ہے وہ یہ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کے اندر ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، یا اور کوئی چیز جو ہے وہ ایصال ثواب کے طور پہ کر رہے ہیں، اب اگر اسے یقینی طور پہ یہ بات معلوم ہے کہ اس میں مال یتیم شامل ہے، تو اب اس صورت میں اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں معلوم نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارا وراثت سے متعلق سلسلہ ہوا، بہت ساری احکام ابھی باقی ہیں، بہت ساری گفتگو باقی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔